ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مشیت الہی کے تحت اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی بھی اسی ماہ ہوئی۔ یہ صرف ایک اتفاق ہی نہیں بلکہ رب العزت کی طرف سے ہم مسلمانوں کا ایک خاص قسم کا امتحان بھی ہے۔ اس امتحان کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کا دن اور آپ کی رحلت کا دن بھی ایک یعنی 12 ربیع الاول ہے۔ ہم اس وقت ایک عجیب قسم کے دوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آج کے دن آپ کی پیدائش کی خوشی منائیں یا آپ کی وفات کا دکھ اور صدمہ۔ ایک 12 ربیع الاول وہ تھا جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بے شک اس موقع پر کتنی بابرکت امور ظاہر ہوئے، مگر کلی طور پر کوئی بھی اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا یہ پیدا ہونے والی ہستی کون ہے اور انسانیت کے کس اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے والی ہے، کیونکہ مستقبل کا کامل علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ پھر درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کی منزل طے کرتے گئے، حتیٰ کہ عمر عزیز کے 40ویں سال آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا اصل مشن آپ کے سپرد کیا گیا۔ یہ مشن تھا بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کے خالق سے ملانا اور اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے اس کے ساتھ وابستہ کرنا۔ آپ نے اس مشن کو توفیق ایزدی کے ساتھ اس شان سے کمال تک پہنچایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کے ٹھاٹھے مارتے سمندر نے گواہی دی کہ آپ نے اپنا فرض کماحقہ پورا کر دیا۔ حج کے انہی ایام میں مینا میں سورہ نصر نازل ہوئی تو جہاں یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیل مشن کی بشارت تھی، وہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب دنیا سے رخصتی کا اشارہ بھی تھا۔ سمجھدار صحابہ کرام اس اشارے کو سمجھ گئے تھے، غم اور افسردہ ہو گئے۔ پھر 12 ربیع الاول کا وہ دن بھی آ گیا جب آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دن صحابہ کرام کے غم و الم کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر جیسے جری اور بہادر صحابی غم کے اس کوہ گراں کو برداشت نہ کر سکے اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر نے بڑی ہوش مندی اور تدبر کے ساتھ سب کے سامنے حقیقت بیان کی، فرمایا جو شخص محمد کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں گویا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے۔ پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، اور خود سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ بلال ہے حبشی مؤذن رسول کو ایسی چپ لگی کہ نبی کے بعد وہ اذان نہ دے سکے۔ رسول اللہ کی وصال کے بعد فقط 2 دفعہ اذان دی، ایک دفعہ حضرت حسن و حسین کی مجبور کرنے پر اذان دینا شروع کی، مگر اشہد ان محمد تک پڑھا اور اس سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ایسا ہو کہ ہمارا کوئی بہت ہی پیارا عزیز اسی تاریخ کو فوت ہو جائے جس تاریخ پر وہ پیدا ہوا، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیے کہ کیا اس تاریخ کو پیدائش کی خوشیاں منائیں گے یا وفات کا غم؟ جس دن نبی پیدا ہوئے کسی کو کامل ادراک نہیں تھا کہ کیسی ہستی دنیا میں تشریف لائی، لیکن اپنی بے مثال زندگی گزار کر جب آپ 63 سال کے بعد وفات پاتے ہیں تو صحابہ کرام اور سارے عرب کو اندازہ تھا کہ کون سی ہستی ہم سے جدا ہو گئی ہے۔ اسی لیے ان کے غم و اندوہ کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ اگر ہم چند دہائیاں پیچھے کو جائیں تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو 12 وفات کا نام دیا جاتا تھا، اور اس دن لوگوں کے احساسات و جذبات افسردہ اور اداس ہوتے تھے۔ اس دن ان کی سرگرمیاں ایسے ہی جذبات کی عکاسی کرتی، نہ جانے کس روشن خیالی کے تحت ایسی سب سوچوں پر پہرا لگا دیا گیا اور اس کو صرف اور صرف خوشیوں اور مسرتوں کا ایک ایسا موقع سمجھ لیا گیا کہ عید سے کم کسی نام پر اطمینان ہی نہیں۔
حالانکہ ایسی مذہبی، ملی اور اجتماعی خوشیوں کے مواقع مقرر کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ ان دو ہستیوں نے ہمارے لیے سال بھر میں 2 عیدیں مقرر فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عیدین کے فلسفے پر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ دونوں عیدوں کے ساتھ اسلام کے 2 بنیادی فرائض وابستہ ہیں، رمضان اور حج، اور ان کی ادائیگی کی خوشی اور شکرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسرت کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے تاکہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کی عائد کردہ فرائض بجا لانے میں محنت کی۔ آخرت میں اللہ نے حسن قبولیت کا پروانہ دیا اور دنیا میں اجتماعی ملی خوشی کا دن مقرر کر دیا۔ عید میلاد النبی کے ساتھ ایسا کوئی فریضہ وابستہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا۔ اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کامل کا عہد و اقرار کریں تو اللہ رب العزت کی اس نعمت عظمیٰ کا کچھ حق ادا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی عمل کو بطور ایک شرعی فریضے کے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 بنیادیں ہوتی ہیں، قرآن کریم اور سنت مطہرہ، جس کے بارے میں دور نبوی اور خلافت راشدہ کے دور کے بعد ہمیشہ سے امت مسلمہ کا اجتماعی عمل بھی ہمارے شوق عمل کو مہمیز کر دیتا ہے۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم قرآن و سنت پر غور کریں تو واضح نظر آتا ہے کہ احادیث میں ہمیشہ عیدین یعنی 2 عیدوں کے احکام اور تفاصیل ہی ملتی ہے، نہ کہ 3 عیدوں کی۔ رہ گیا امت کا تعامل تو سب سے پہلے ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر تابعین کا اور پھر تبع تابعین کا۔ نبی نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کا اور پھر اس کے ساتھ کا۔ اور اگر ہم ان تینوں ادوار کو دیکھیں تو ان پاکیزہ نفوس نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے لیے کوئی نمونہ قائم نہیں کیا۔ ہمارے لیے ان ادوار کے صالحین کا عملی نمونہ بن سکتا ہے کیونکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین قرار دیا۔ پھر بعد کے ادوار میں دین پر عمل کے حوالے سے لوگوں میں ویسی پابندی اور اہتمام نہ رہا۔ مسلمانوں میں معروف ہے کہ نبی 22 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار پیدا ہوئے، جبکہ اسلامی مہینے کے لحاظ سے 12 ربیع الاول عام الفیل کے اگلے سال بروز سوموار صبح کو پیدا ہوئے۔ محققین کی تحقیق کے مطابق 12 اپریل 571 12 ربیع الاول سن 1 ہجری عام الفیل میں پیر کا دن نہیں بنتا بلکہ جمعرات کا دن بنتا ہے۔ پیر کا دن 9 ربیع الاول میں پڑتا ہے، اس لیے آپ کی یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول۔ یہ تحقیق سیرت نبوی پر عالمی انعام یافتہ کتاب ریق مختوم کے مصنف علامہ صفی الرحمان مبارک پوری کی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں علامہ محمد سلیمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق کا حوالہ دیا ہے۔ اگر منشاء الہی یہ ہوتا کہ امت محمدیہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش بطور عید منائے تو کم از کم اس کی تاریخ کے بارے میں اختلاف نہ ہوتا۔ دوسری طرف 12 ربیع الاول آپ کا یوم رحلت ہونے کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا 12 ربیع الاول آپ کا یوم میلاد ہو یا نہ ہو مگر یہ آپ کا یوم رحلت ضرور ہے۔ مگر ستم ظریفی میں ملاحظہ فرمائیں کہ اس سنگدل امت نے اپنے نبی کے یوم رحلت کو یوم عید بنا ڈالا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے ہیں تو مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے نبی کے یوم پیدائش کو عید بنا ڈالا، مگر جوش نقالی میں وہ یہ بھی غور نہ کر سکے کہ یوم پیدائش کو عید منا رہے ہیں یا یوم وصال کو۔ پھر اس عید کو منانے کے لیے نئے سے نئے انداز اختیار کر لیے۔ پہلے تو صرف جلوس نکلتے تھے جس کی قیادت ہاروں سے لدے پھندے کچھ پیر کرتے ہیں، ساتھ میں کچھ ڈھول بجانے اور بھنگڑا ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور شان اپنی دوبالا کرتے ہیں، کام و دہن کی لذت خود حاصل کرتے ہیں اس نبی کے نام پر جنہوں نے کبھی پیٹ بھر کر اچھا کھانا نہیں کھایا تھا اور کئی دن تک ان کے یہاں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ اظہار عقیدت کے لیے ہمارے سامنے کتاب و سنت اور اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہونا چاہیے، نہ کہ مروجہ رسوم و احکام اور ہدایات پر مسنون طریقے سے مسنون الفاظ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اذان کے بعد آپ کے لیے مقام وسیلہ کی دعا کی جائے اور اس کے لیے مسنون دعا کو ہی اختیار کیا جائے اور اللہ سے امید رکھی جائے کہ وہ روز قیامت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔